فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ایمان تو ہے میرا ایمان علی ہے نعرہ حیدری آواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو نعرہ تکبیر تھوڑا مزاج بلند کرو نعرہ رسالت ماند قرآن اپنے ہتھتے عقیدے بلند کر سو نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مرشدزادی جو دشمنت لعنت آپ کا زادی دی ذات تے نظرہ جھکا کے بلند آواز نالک صلوات پڑھ اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنزیل مانی تعویل خاصان رب جلیل میزان مستقیم وجہ رب کریم نور قدیم کاف تے نون دے درمیانی امر بابا جی مجلس میری غالباً پہلی ہے اس امام بارگاہ سے لیکن بابا جی نہ انہاں نال میرا کوئی اجنبیت والا رشتہ ہے نہ میں کدی کسی مجمع نو اجنبیت دی فیلنگز دی حدود جاون دیتا ہے کیونکہ اجنبیت علی والے واسطے علی والا اجنبیت نہیں رکھتا تو اڈا ایک پرانا رشتہ ہے میرے نال تساں بھی تے سر رل کے مقام خم غدیر تے علی دی ولایت دا اقرار کیتا اگر تسی بھی اتھے موجود ہو تو پھر صلوات اتنی پڑھو جو بادشاہ ساڑھے حق اندر دعا فرما میں ایک لفظ استعمال کیتا ہے بھائی جان کاف تے نون دے درمیانی امر بھائی جان انسان کی طبیعت کے دو رخ ہوتے ہیں پہلے بندہ ارادہ کرتا ہے کام مکمل کرتا ہے تو امر بنتا ہے پہلے ارادہ ہے کام مکمل ہے تے امر ہے سرکار محمد مصطفیٰ دے کل ایک بندہ آیا قدمہ تے ہاتھ لا کے دے یا رسول اللہ دا بھی کوئی ارادہ تے امر ہو سی سرکار مسکرا کے فرمے دن اللہ دے ارادے نو محمد آدن تے اللہ دے امر نو علی آدن اگر زبان پیاری ہے تو بات بندہ نہ بولے گا سید الوسیین وارث اسمان و زمین حبل المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوصیاء شاہد مشہود عابد و معبود ساجد و مسجود دی ذات مقدستے عام انسان نہیں قرآن دا کاری بن کے بیمارن دی شفا واسطے منکر دی قضا واسطے خوشنودی مصطفیٰ و مرتضیٰ و سیدہ واسطے صلوات اتنی بلند پڑھو جو بادشاہ راضی ہو جائے صلی اللہ بس دو جملے دعا ہے تی چار مصرے توڑے حوالے پہ کردہ مالک کائنات اس ذکر دا ثواب سید تقی شاہ جی انہاں دی اہلیہ اور اس خاندان دے جتنے مرحومین انہاں دی ارواح نو اس ذکر دا ثواب کے سال اچھا جڑے بیٹھو ایک دعا بڑی میں عظیم منگل لگا اس سے رضوی صاحب اپنا بھی عقیدہ ہے تو جڑا دعائیں شامل ہو کے آمین آکھے اس کا عقیدہ بھی شامل ہے معصوم فرماتے ہیں اپنے دل میں دعا رکھ کر ہم پہ یقین کر کے ایک دفعہ کہو تو صحیح تمہارے کہنے سے پہلے ہم عطا کرنے والے ہیں جنہوں لفظ نال پیار ہے مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہو میں دعا پہ مگدہ مالک چونکہ 40 دن گزارن ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو گیا یہ چند ہر بندے واسطے مبارک ثابت ہوئے ویسے آپس دی گلے سارا سال عشر محرمی اگر سمجھو ہر جگہ کربلا ہے ہر جگہ غم حسین ہے بندہ اگر زندگی گزارے بھائی جان زندگی میں کبھی بھی کسی محفل میں برسر ممبر کھڑے ہو کر یا بلوہ عام کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں گنہگار شخص ہوں کیونکہ چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری دل میں مودت رکھنے کے باوجود بلوہ عام کے سامنے کھڑے ہو کر کہا
کہ میں گنہگار شخص ہوں، اس نے ہم محمد والے محمد کی شفاعت پر شک کیا ہے۔ بھائی جان خطاکار ضرور ہیں لیکن گنہگار نہیں ہو سکتے۔ ہم خطاکار ضرور ہیں، حسین کا ماتمی خطاکار ہو سکتا ہے، گنہگار نہیں ہو سکتا۔ میں دعا پہ مگدہ جنہ مومنین مومنات دیاں جھولیاں 1 روپیہ بھی نہیں، مالک انہوں حج اکبر نصیب فرما۔ بھائی جان بیت اللہ کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے، کربلا معلیٰ کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ مالک تو سارے انہوں میری دیاں بیٹیاں حج اکبر نصیب فرماوے۔ پیشوا دی آمد دی خاطر، دعا دی مستجابی دی خاطر، مجلس دی روحانیت قبولیت دی خاطر بلند آواز نال ایک صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد۔ 2 مصرے میں پڑھنے لگا پھر 4 مصرے پڑھوں، جو اپنے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈتے رہے۔ بابا جی دعا فرما رہا، میں کس ٹاپک پہ 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، ایک جملے تو سمجھا دے سکتا۔ میری اردو تو کدھر گھبران تو نہیں لگے، میں کسی ویلے اگر اردو دا جملہ بول جاواں، چونکہ گھر دی زبان اردو ہے، تو 31-32 سال ہو گئے مرشدزادی دی دہلیز تے رزق وصول کر دیاں الفاظ دی صورت وچ۔ الفاظ دی صورت وچ وہی کر سکتا ہے جڑا پاکاں دے دربار وچ لفظ شاعر اخواوے۔ ویسے شاعر ہم نہیں ہو سکتے جنہوں کا شاعر خود اللہ ہو، جنہوں کی ذاکری خود اللہ کرتا ہو۔ ہم آپ جیسا شاعری نہیں کر سکتا۔ میں 2 مصرے پڑھ لگا۔ یاد رکھو اللہ دی پوری کائنات وچ غدیر کا تعلق ہے ضمیر کے ساتھ، ضمیر کا تعلق ہے شبیر کے ساتھ۔ غدیر کا تعلق ہے ضمیر کے ساتھ، ضمیر کا تعلق ہے بابا جی دعا فرماونی شبیر کے ساتھ، جو اپنے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈتے رہے۔ بھائی جان ماپ کہتے ہیں قد کو، جو اپنے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈتے رہے، ہجوم میں وہ سارے اپنا باپ ڈھونڈتے رہے۔ مالک آپ کے ہاتھ میں سلامت۔ بابا جی چونکہ میں نے حکم کیتا کہ تساں اتنا وقت پڑھنا ہے، اس وقت ہی میں میرا دل پہ کر دے 4 مصرے سنو، پھر 6 مصرے سنو، پھر قصیدہ شروع کر دو۔ ایک ماحول بڑا پیارا بن گیا، قصیدے دے لیول تے تھوڑی سماعتیں پہنچ گئی ہیں، میں قصیدہ شروع کر لگی، زیادہ انتظار نہیں، لیکن 4 مصرے پھر 6 مصرے پھر قصیدہ شروع۔ جی یہ جڑے شیعہ ہیں یہ زنجیر کیوں مارتے ہیں؟ عقیل بھائی یہ زنجیر کیوں مارتے ہیں؟ یہ خون کڈن، بوٹلز اکٹھیاں کرن، ہاسپٹل جاویں، کسی مریض نو ڈونیٹ کرن، وہ جلیاں محمد دا کلمہ پڑھ دیں، کلیاں بے کے سوچ کہ جڑا دنیا داری چ خون نکلدا اے ہو رہے، جڑا حسین دے غم چ خون نکلدا اے ہو رہے۔ اس میں ہو سکتا ہے محبت ہو یا لالچ ہو، یہ ہے مودت کے زمرے میں۔ آخری بند تک 4 مصرے قبلہ حشمت رضا بہلول، شوکت رضا شوکت بھائی کے بڑے بھائی جان، شوکت بھائی سے بھی مستند قلم ہے حشمت رضا بہلول بھائی کا۔ آخری بند تک حشمت رضا نام ہے، بہلول تخلص ہے۔ میں شوکت بھائی دی گل اس وجہ تو کر دیتی کیونکہ میں شوکت بھائی تے اعجاز بھائی اسی شاعری دنیا ملک علی جعفر علوی چونی والے اسی تریوے انہاں دے شاگرداں، اسیاں تریوے کلاس پہلو۔ کئی بندے ہو سکتا ہے پکا منہ کر کے بہ جان بھائی سید نے 30-31 سال گنا چھڑے نے، یہ اینی عمر تے لگتی نہیں۔ بھائی جان میرا زندگی میں عمر کی طرف کبھی دھیان گیا ہی نہیں، ذکر تو فرصت بیٹے میں عمر لگا۔ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ پھر اگلا جملہ میں عرض کر لگا، یاد رکھو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دلوں میں ہماری محبت نقش ہوگی تو ہم سے ملاقات تک تمہارے چہرے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یہ زنجیر زنی کر دیں، یہ خون ڈونیٹ کر، وہ جلے آتے ہیں پتہ ہی نہیں۔ اچھا بہلول بھائی نے حشمت رضا بھائی نے 4 مصرے آکھیں، افکار شکیفہ کے نشان کاٹ رہا ہوں، افکار شکیفہ کے نشان کاٹ رہا ہوں، جمہور کے فتووں کے بیان کاٹ رہا ہوں۔ وہ مسکرا کے لکھتے ہیں بہلول میں زنجیر سر عام چلا کر ہر دور کے مفتی کی زبان کاٹ رہا ہوں۔
لو جی زیادہ انتظار نہیں، چونکہ وقت بھی اتنا ہے جو میں جلدی جلدی تو دو چار قصیدے سنا تے بزرگ آندے ہوندے ہیں بھائی جدوں چوکھے تسی تھکے ہو نا تے اگلے ممبر تے جاؤ تے اچھی اچھی گلاں شروع کر دے. میں کہ بابا صحیح ہے دی کو وجہ، انہوں نے کہا جی بندے نوں اچانک ہی سمجھ آنی شروع ہو جانی تے بندے یقین کر جان کہ بھی اس بندے کوئی گل ہے. دیگ چوں ایک دانہ چکی ہے نا تے پوری دیگ دی سمجھ آ جاندی. سیانے بندے بیٹھے ہو 6 مصرے میں پڑھنے لگا ہوں، اور یہ ایسے مصرے پڑھنے لگا ہوں کیونکہ یہ آج کل میں زیادہ پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہا ہوں کہ اگر ہم محمد کی بیٹی کے قاتلوں کے نام ممبروں پہ کھڑے ہو کر نہیں لے سکتے تو ہم شیعہ اتنا اختیار تو رکھتے ہیں کہ فدق کو کھول کر سنا تو سکتے ہیں. میں بے شک پہلی مرتبہ آیا، لیکن میں انجن محسوس پہ کرتا جو میں گجرات کسی ممبر پہ کرتا ہوں. اگر تسی محسوس میں اجنبی نہ کرو تو میں اگلے 6 مصرے پڑھنے لگوں. یہ فدق کیا ہے بابا جی؟ کسی ملا تو سوال کریے، کسی مجتہد اعظم تے سوال کریے، کسی عالم دین تے سوال کریے. نہیں، آؤ ویلے دے محمد تے سوال کر دیا. ہارون حرامی دا دربار سارے آنکھوں بے شمار. توڑا آواز چونکہ تازہ ہے تے نعرہ تسی مارو گے تو بڑا سریلا مارو گے. اے نال نال تسا ٹر دیا ہونا ہے. میں تھوڑی جی تسلی رہے پاکا نے مدد. اگر گھبرائے نہیں بیٹھے تو میں 2 جملے عرض کر لوں. فتح کیا ہے؟ 7ویں امام نو ہارون نے دربار اچ بلایا. سرکار کاظم علیہ السلام ممبر تے تشریف فرما. ایک کھبے پاسے نہ لوں احرام زیادہ کھلوتا ہے. سرکار فرمائیں تم نے مجھے اس وقت دربار میں کیوں بلایا ہے؟ سرکار مجھے باغ فتح کا حدود اربع بتائیے، میں ایک ایک اینٹ ماپ کر باغ فتح آپ کو واپس کر کے اپنے بڑوں کی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. جلال چاکر تم اس لائق ہو جو کاظم کو فتح واپس کر سکتے ہو؟ بھائی جان مجھے آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا، اگر تھوڑا جا میرے نہ سفر کرو بڑا لطف ہے. تم اس لائق ہیں کہ تم من فتح واپس کر سکے. بادشاہ نے لفظ باغ استعمال نہیں کیا. بادشاہ فرمانے لگے تم اس لائق ہو جو کاظم کو فتح واپس کر سکتے ہو. تو یہ جو بار بار جملہ کہہ رہے ہو، اپنی بکواس کو اپنی زبان میں بند رکھو. کسی چھوٹے سے باغ کو فتح نہیں کہتے بلکہ تصور میں نہ آنے والی جاگیر کو فتح کہتے. نہ ساری مجلس تو میری یاد رہے، من کوئی تکلیف نہیں. اے جملے نہ بھولیا جائے. اے میں ایک تھوڑے تک تحفہ دے کے جانے. بہار الانوار 7ویں جلد. جڑے بندے چند اجے کچھ سوچ اچ بیٹھے جو کمر رضا نقوی گجرات چوں آیا ہے تذاکر، لیکن تاریخ دا ایسا جملے شروع کر دیتے جو اس تو پہلے نہ اسا سنے نہ کسے ذاکر بیان کیتے بلکہ کسے نہیں بیان کیتے. یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں کہ یہ واقعہ موجود نہیں. صاحب کتاب لکھ دے احوال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. صاحب کتاب لکھ دے جس سے بار بار اس آکھے نا کہ سرکار باغ فتح. بادشاہ فرمانے لگے کسی چھوٹی سی جاگیر کو فتح نہیں کہتے بلکہ تصور میں نہ آنے والی جاگیر کو فتح کہتے ہیں. آواز دے کہتے سرکار پھر جاگیر ہی ہوگی، لیکن جاگیر کی بھی تو 4 سرحدیں ہوتی ہیں. جاگیر کا مشرق، مغرب، شمال، جنوب. آواز دے کہتے ہیں اگر تم سن سکتے ہو تو غور سے سنو. جنت کے ہیں 7 درجات، 4تھے درجے کا نام ہے جنت عدن. بھائی جان جس میں حسین کے ماتمی اور سید ہوں گے اسے کہتے ہیں جنت عدن. لفظ عدن مسکرا کے فرمانے لگے غور سے سنو، فتح کی پہلی سرحد کو عدن کہتے ہیں. فتح کی پہلی سرحد، بھائی جان بابا جی بولے جائے، فتح کی پہلی سرحد کو عدن کہتے ہیں. فتح کی دوسری سرحد ہے مراکش. فتح کی تیسری سرحد ہے سمرقند. فتح کی چوتھی سرحد ہے ارمینیا کا سمندر. کام کی آنکھن لگا سرکار
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی پوری کائنات آپ کی دادی سیدہ کی جاگیر ہے. الحمدللہ حسبی اللہ. یہ پانی ہماری دادی سیدہ کا حق مہر ہے. یہ پوری کائنات ہمارے دادا علی کی ملکیت ہے. سرکار ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. جنہوں نے سمجھ نہیں نہ آتی وہ گل بھی ٹوری رکھتے ہیں. گل دی میں ونڈ کریا جائے تھوڑا جا. تسی بھی سارے دیسی بیٹھے ہو ہیں. میں بیس کوٹ ضرور پایا ہے لیکن میں بھی سادہ جا بندہ. میں کوئی علم جھاڑن نہیں ہے. میں زندگی علی پہنچایا ہے منوایا نہیں. کدوں مقام خم قدیر تے سرکار آکھیا سی فلانے تو نہیں علی دی ولایت نو من لے. سن لویا جے تے پھر فلانے تو نہیں علی دی ولایت نو من لے. 3.25 گھنٹے دے خطبے تو بعد محمد نے علی دا ہاتھ فضا وچ بلند کر کے تے شرجیل شجی ونڈ فرما دیتی. مسکرا کے فرمانے لگے یا علی حلال زیادہ تین چھڑ نہیں سکدا, حرام زیادہ تین من نہیں سکدا. او جی 6 مصرے مکمل تے قصیدہ شروع. اچھا آپ نے بھیا کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں, مان لینے میں کوئی برائی نہیں. آپ نے فدق کو اس رخ سے پہلے سنا ہو تو پھر بے شک خاموشی سے بیٹھے. 6 مصرے میں پڑھنے لگا. مدینہ ہے منورہ, مکہ ہے مکرمہ. میں نے مدینہ کی جگہ پہ منورہ, مکہ کی جگہ پہ میں نے مکرمہ استعمال کیا. اچھا آج تک تساں گل سنی باغ فدق دی تے مدینے دی نسبت دا. آج میں بغداد شہر اپنے ویلے دے محمد مصطفیٰ دی زبان تو میں جاگیر فدق دی اتنی کو حدود پڑھ لگا جتنی انہاں سانو دسی ساڑی سمجھ آ سکے. آواز دے کے کہنے لگے اچھا تم بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں کون کون سا ملک آتا ہے, کون کون سی سلطنت آتی ہے. تو غور سے سنو. فدق میں بیٹھے فدق کے بارے سے پوچھتے ہو فدق میں کیا ہے. فدق میں بیٹھے فدق کے بارے سے پوچھتے ہو فدق میں کیا ہے. سنو فدق کا حدود اربع قلم کی سوچو سے ماورا ہے. فدق کو سنتے ہی مر نہ جانا فدق سے جنت کا راستہ ہے. فدق کو سنتے ہی چوتھے میں سے غور کیجئے گا. فدق کو سنتے ہی مر نہ جانا فدق سے جنت کا راستہ ہے. جلال چاہ کے دن منورہ بھی مکرمہ بھی فدق کے رقبہ میں کربلا ہے. منورہ بھی بولے اجے منورہ بھی قصیدہ شروع کردہ منورہ بھی مکرمہ بھی فدق کے رقبہ میں کربلا ہے. جلال چاکدن فدق کے غاصب کی نسل سے ہو کبھی فدق نہ لوٹا سکو گے. 1000 سالوں کا سفر کر لو فدق سے باہر نہ جا سکو. لو جی بانیان دی طرفوں بھیراوان دی طرفوں حکم تے کافی سارے ہیں لیکن میں دو علماء دے سامنے کھلوتا. میں جو لکھ لواں میں وہ پڑھ دا. بے شک میرے گھر جنازہ ہی کیوں نہ پیا. میں گل اپنی نمود و نمائش کی خاطر نہیں کی تھی. ریسنٹلی میرے گھر جنازہ ہی والد گرامی 4 اگست والے دن. اس سے دیاڑے بابا جی میں لاہور مجلس پہ پڑھتا ہے. ممبر تے اطلاع ملی لیکن میں نے انہاں ویرا آکھیا بابا جی مجلس نہ بھی پڑھو تے خیر ہے. میں کہ یہی تے درس دیندے رہے اپنا کار بعد حسین بادشاہ دا گھر پہلے. تو یہ نمائش نہیں ہوندی جو اسی نمائش کر دیں. دل اسی بھی رکھ دیں, غم دی تکلیف سانو بھی ہوندی, لیکن یاد رکھو یہ جو آنسو ہیں انہیں سنبھال کر رکھو. کوئی اپنا جائے تو رونے کی کوشش مت کرو. اس رونے کو مخصوص کر دو حسین کی ذات کی. اچھا پھر ہے فطرت ہے انسان دی بیٹھا ہوئے رشتہ یاد آوے, بیٹی دنیا تو گئی یاد آوے, اکھاں وچ آنسو آ جاندے, لیکن فوری طور پہ حسین بادشاہ دے غم نو یاد کرو. بادشاہ فرمیندے وہ جو غم میں نکلنے والے آنسو ہیں
انہیں ہم عبادت میں شمار کرتے ہیں۔ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ طبیعت ہوئے چونکہ ربیع الاول دا چاند چڑھ پیا تو میں ربیع الاول دے رکھتی چھے حسین کریم کربلا دی عظمت دے دو چار مصرے آکھر لگا۔ اصل بیٹا آپ نے ذرا غور سے سننا ہے، چونکہ آپ ممبر پہ آتے ہو تو جو مولا کے مداخان ہوتے ہیں وہ سرکار کے مداخانوں کو سنتے ہیں غور سے، بہت غور سے آپ سن رہے ہو۔ مالک آپ کی والدہ کو، آپ کے والد گرامی کو آباد و شاد رکھے۔ ان ماما نو سلام ہے جڑیاں ماما اپنے پترانو حسین دیاں مجلساں سکھا دیاں۔ گل دی سمجھ آئی جائے، گلاں تے اور بھی بڑیاں ہوندیاں نے نا۔ اگر طبیعت ہوئے تو میں ایک عرضی رکھن لگا محمد مصطفیٰ بادشاہ دی دہلیز مطہر تے، جے طبیعت ہوئے اگر تواڈے دلاں دی نمائندگی ہوئے تے بابا جی میرے نال بولنا ضرور ہے۔ با جماعت صلوات پڑھو تے چار مصرے میں تواڈے حوالے کروں۔ چلو اس نالو تھوڑی جی بلند آواز نال صلوات پڑھو تے میں کسی اساں پیر حسین منے آئے جڑا واقف ہر ایک حال ہوئے۔ اساں پیر حسین منے آئے جڑا واقف ہر ایک حال ہوئے، دل جھکدا اسے پاسے جتھے پاک نبی دی آل جتھے پاک نبی دی آل ہوئے۔ عرضی ہون میں رکھن لگا تھوڑے دلان دی نمائندگی کر جتھے پاک نبی دی آل ہوئے، سن پاک نبی میری عرضی نو ہمرا سخی لجپال ہوئے، معاشر دے مشکل ویلے آویں تیرا پاک نواسا نال، رب انو بڑے دائے صدقہ حسین دا، رب انو بڑے دائے صدقہ حسین دا، رب انو بڑے دائے صدقہ حسین دا، جیڑا بندہ بڑھ جاوے منگتا حسین دا۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، دوجا نعرہ حیدری، تیجا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پنجر گدی نعرہ حیدری۔ بابا جی تھوڑی محبتاں ویکھ کے، تھوڑا پیار ویکھ کے میں شیر، بابا جی آپ باپ بیٹا بیٹھے میرے سامنے دعا فرمائیے گا، جڑے سید بیٹھے ہو کم از کم میری واسطے دعا کریں۔ میں جڑے جملے عرض کر لگا تقریباً تک، کس عظمت دا مالک حسین، کس شان دا مالک حسین، حسین نو لکھنا ہوئے، سوچنا ہوئے، سمجھنا ہوئے، بیان کرنا ہوئے، یا مرتضیٰ ہوئے، یا مصطفیٰ ہوئے، یا کبریا ہوئے، جس مقام تشریف فرماؤ، جتنی اوقات ہے، جتنی وسعت ہے، کس عظمت دا مالک حسین، پہلے دو مصرے ہے، کس شان دا مالک حسین، شیر کو کہنا چاہنا بابا علی لالا پاک رسول ہے، بابا علی لالا پاک رسول ہے، اور کی دشاں ماں پاک بطول ہے۔ نہیں، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، یا علی یا علی یا علی یا علی مالک تم بیٹا ذرا آپ کھڑے ہو کے نعرہ مارو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے نعرہ مارو، آپ کو بول رہا ہوں، آپ نے نعرہ کھڑے سارے جواب دے سو۔ یا علی یا علی، بچیاں دی حوصلہ افزائی کریا کرو، اینا ہی ٹائم ہوندہ ہے جڑے ٹائم سے گیمہ نہیں کھیڑ دے، تو غلطی سمجھ آئی نہیں تے بیٹا والدین کی عزت کرو اور کوشش کرو کہ موبائل کو کم استعمال کرو، ماں باپ کے چہرے کی زیادہ زیارت کیا، کیونکہ ماں دے چہرے دی زیارت جنت، باپ دے چہرے دی زیارت کعبے دا طواف، کعبے دا طواف بندہ کرے نہیں، حاجی سڑوا نہیں سکتا، جنتی اکوا نہیں سکتا۔ میں شیر پڑھ لگا، شیر تے غور، جس مقام سارے اندر دل ہوئے تو مکمل شیر سنا ماں، باجماعت صلوات سارے حضرات بلند آواز نال۔
کس عظمت مالک حسین سے تکور کرنا چاہنا بابا علی لالا پاک رسول ہے بابا علی لالا پاک رسول ہے اور کی دسامہ پاک بطول ہے اور کی دسامہ پاک بطول ہے جیڑا اندھ نال لڑے ہوندہ فضول ہے جیڑا اندھ نال لڑے ہوندہ فضول ہے اچھے نہیں تو سمجھ گیا رتبہ حسین دا اچھے نہیں تو سمجھ گیا رتبہ حسین دا آج بھی یزید روحے کا تیرا حسین دا ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے ڈھیر سریاں اس طرح اگلا شیر پڑھنے لگا لو جی بڑا پیارا شیر ہے اگلے جڑے دو مصرے نا بندے آدھیں بھئی شیعہ آدھیں بھئی رزق تقسیم کرنا لا علی ہے تینوں پتہ نہیں توحید سمجھ ہی نہیں آئی تیرے شک دا علاج کوئی نہیں تیرے وہم دا علاج کوئی نہیں تے تو ان بندیاں چوئیں جڑے آندھیں میں نہیں مانتا جڑا بندہ آندھا ہے میں نہیں مانتا حکیم لقمان کو بھی علاج کوئی نہیں میں کوئی لفظ زمین تے نہ منجے جڑا لفظ ہون پڑھ لگا آخری بند تک تو تے پیو دی گل پہ کرتا ہے جو پیو کی میں تقسیم کر سکتا ہے میں پتر حسین دی گل کر لگا میں علی دے کریم پتر حسین دی گل کر لگا میں محمد دے خون دی گل کر لگا لحموں کا لاہمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی عزروں کا عزری میں الحسین منی و انا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اس سے حسین دی گل پہ کرنا آخر حسین نے کڑا کم کی ہے 1400 سال بعد بھی مرزن بھی زبان تو سن کے حسینیت جملے سارے بندے سبحان اللہ بابا کیوں پہ کر دیو اس گلی تحصیل کری ہے حسین نے ذکر چسر کڑے شیر دور کرنا چاہنا دین گاہ بار سارا موڑے ہاتھ چالیا دین گاہ بار سارا موڑے ہاتھ چالیا آدم دے بچے ہنو مولا میرے پالیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے تسی ہے ہی بڑے چنگے تسی اتنے پیار نال استقبال کیتا ہے بادشاہاں دے ذکر دا تسی دنے یاد کرو راتی یاد کرو میں حاضر ہو سکتا تے میں ممبر تے کھلوتا ہوں دو قسم دے لوگ ہیں اسی بھی نیازہ منگنے ہیں ہمیں ممبر تے کھلو کے جھوٹ نہیں بولنا اسی منگ لینے نیاز تے دو قسم دیاں نیاز ہیں ایک دنیا دی نیاز ہے ایک آخرت دی نیاز ہے ایک میں بالکل جی میں کتاب دی روایت ہے مجھے میں دو جملے تاکہ کافی نوجوان بچے عزیزاں دے دلائیں بڑے عجیب جے خیالات پیدا ہو گئے اے اللہ گوائے انہوں فیس بک نو بھی تے اے یوٹیوب نو بھی ٹھیک ہے یوٹیوب تے فیس بک دی ہوشے تے ماں پیو دا کوئی پتہ نہیں ماں پیو دیاں قبران دا کوئی پتہ نہیں وہ جایا کرو جدے ماں پیو دنیا تے نہیں نا تے قبر نو سامنے انج سمجھا کرو جو پیو بھی سامنے بیٹھے تے ماں بھی سامنے بیٹھی آخری بند تک جو بھی محمد والے محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مردہ نہ کہو اسے وہ شہید ہے وہ زندہ ہے تم نہیں سمجھ سکتے بات تو نہیں ہے نا اچھا آخری بندے تک میں کوئی زیادہ انتظار نہ کراواں کوشش کریا کرو اے جدوں دی اے گل آئی نا عام مشہور ہو گئیاں پوسٹاں جدہ دل کردہ ہے نہ دی تحقیق کردہ ہے تے کو چاڑ چھڑدہ ہے غصہ نہ کریا جے میری گل کہ جی ذاکر تبلیغ نہیں کرتے تبلیغ دا ایک جملہ عرض کرا میریاں بیٹیاں پردے چ بیٹھیاں انہوں دے حصے دا جملہ ہے اللہ دی پوری کائنات وچ ساریاں ماواں چنگیاں ہو جاندیاں کوئی علی دا منکر پیدا نہ ہونا مالک آپ السلام بابا جی ایک پنجابی زبان دا قصیدہ توڑی جڑے کالے لباسیں چ ماتمی بیٹھے ہو میں ماتمی عزدار دی فضیلت دا جملہ پڑھ لگا تے جے تعریف ہوندی ہوگے نا اپنی تے بندہ ہیں جا ہاتھ بن کے
تو جڑا تعریف کرتا ہوئے وہ مول بندہ گھورنا ہی شروع کر دے تو ادھے کو منٹ بعد پوچھے گا لالا جی خیر تو جے تسی پیڈے منہ نہ کرو تعریف میں تہاڈی کر لگا جنوں اپنی تعریف چنگی نہیں لگنی انہوں حسین کی میں چنگا لگ سکتا یہ فطرت کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جنوں اپنا آپ ہی چنگا نہیں لگنا انہوں بادشاہ چنگے ایک اتنی پیاری صلوات پڑھو بھائی حسن رضا ممبر تے تشریف فرما ہو منٹ میں تھوڑی تعریف کا ایک جملہ پیش کر لگا جی پنجابی زبان دے دو شعر اس تو بعد حکم دی تعمیل دو چار جملے ذکر مسائب ذات باقی ملاقات باقی حسن رضا ہاشم صاحب ممبر تے تشریف فرمائیں انہاں اپنے وقت ممبر تے انشاءاللہ تشریف لے آسن ذات باقی ملاقات تواڈی تعریف تواڈی فضیلت بیان کر لگا حسین دے ماتمی دا نصیب کیا ہے حسین دے زنجیر زندہ مقدر کیا ہے ایک بار جماعت صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز بے مثل نصیب ہے ساڈے مومنا 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 کیونکہ ساڈا تذکرہ علی دے نال ہے انہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نہیں بکھر کے نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری دوسرا نعرہ حیدری تیسرا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پانچواں نعرہ حیدری بے مثل نصیب ہے ساڈے مومنا بے مثل نصیب ہے ساڈے مومنا کیونکہ ساڈا تذکرہ علی دے نال ہے کیونکہ ساڈا تذکرہ علی دے نال ہے خلدوں دے واسطے وقف دوستو خلدوں دے واسطے وقف دوستو جیدہ جیدہ رابطہ علی دے نال ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی علی بچیاں نوں تے کوئی نال نہیں نہ لے کے آندا میں ہولی جی گل پہ پوچھنا وڈے ہی آکھن تے ہوندے نے بچے نہیں ہوندے جس بندے نے حسن بھائی ممبر نال 2 نمبری کی تھی وہ بندہ زندگی تباہ و برباد ہو گیا میں اکھی بندے تباہ ہوندے ویکھے جے زندگی جتھے بھی کوئی بھی فنکاری کر لیں وہ تیری اپنی مرضی ہے لیکن حسین دی مجلس سے شک چ نہیں بانا معصوم فرماتے ہیں شک کی نماز سے بہتر ہے یقین کی حالت میں سو جانا اتنے ہونا ہے تو پھر من کے بانا ہے میں شعر پڑھ لگا آخری بند تک 39 دیہڑے گزر گئے صرف ایک شعر میں جناب دی نظر پہ کرتا 39 دیہڑے گزر گئے 40ویں رات قریب سارے لوڈیاں نو محمد نے قریب بلا کے درمیان وچ محمد کھلوتے ہیں مسکرا کے فرماتے ہیں مسلمانوں میرے منن والے ہو میرے صحابی غور نال سنو میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا ایک وڈے سارے قاتلا وڈے سارے منہ والا وڈیاں ساریاں مچھاں وڈی وڈی داڑھی تے وڈا منہ منافقاں دے وڈے ہی ہوندے نے اینی گل بھی نہیں کرنی تے ملیشیا ٹر جائیے جتے 6 مہینے قید صرف شیعہ آکھو دے آخری بندوں کو لازم رضا نے دسو آواز دے کے سرکار اسی مرد نہیں ایڈے ایڈے وڈے قد ایڈے ایڈے وڈے منہ اسی مرد نہیں مسکرا کے فرمانے لگے کل جب مرد آئے گا میں اس کے چہرے کی زیارت کرواؤں گا ہن بولنا میرے جن زندگی چ مرد اخوایا ہے جڑے منن والے بیٹھے میں یہ پیچھے ایک دلیل دین لگا کدی وجہ تو اسی مرد اخوا رہے ہیں 40ویں صبح طلوع ہوئی علی گھوڑے دی زین تے بیٹھے پچھلا قدم مدینے دے سینے تے اگلا قدم خیبر دے سینے تے مسکرا کے دن انہوں سوڑے نے تو بلاؤ جڑا ساری رات ستا ہی نہیں انہوں شک ہی پہ گیا پتہ نہیں میں مرد کیوں نہیں آواز دے کے دن وہ سامنے دیکھو عمران کا بیٹا علی مرد آ گیا ہے آواز دے کے دن سرکار جی علی مرد پھر اسی کون مسکرا کے فرمانے لگے اس کو مرد مانتے جاؤ مرد زندگی میں کہلواتے جاؤ آواز دے کے دن پھر اچھا سرکار ٹورن سارا مضمون چھوڑ دیتا اتھی آئین جتے کافی قدمہ دے فاصلے تھے مین دروازہ ہی خیبر دے قلعے دا سامنے کھلوتے ہیں ان روٹین دے مطابق کھڑکی چو اپنا بڑا سارا منہ کڈے آواز دے کے دن میں آواں جلالی چاہ کے دن ہون تو نا میں اتھی ہونا پیا
پہچان نہیں سکیا آواز دے کہتا کون ہے جوان دست سہی کون ہے جوان دست سہی کون ہے کبریائی لہجے چاہ کے امیر کائنات نے وہ حرامی نے بس مخاطب ہو کے جلالی چاہ کے کڑی گل کی ہے خیبر دے وچے ان تالیڈی روب رکھے خیبر دے وچے ان تالیڈی روب رکھے نارے شرکت کر کے تو سرور دے یار بجے دارے او نہیں جو علم چھوڑ چھوڑ بج دے رہے او نہیں جو علم چھوڑ چھوڑ بج دے رہے اج تیرا مقابلہ علی دنا جی اتھے نہیں حکم مننے تو اور کتھے مننے نے ایتھے حکم من لویے تے نیاز چوکھی ہو جاتی گل دی سمجھ آئی جی میں گل چھڑ دیتی آئی لیکن میں دوبارہ پڑھ لگا چونکہ حسن بھائی ممبر تے تشریف پاکاں دے ذاکر بیٹھے ہونا تے پھر میں گل کر چھڑنا معصوم نے مجلس رکھی گھر تے ذاکرین نو بلایا تے جس لئے ذاکر ممبر چھوڑ کے تے گھر والے پاس سے منہ کر دائی نا تے بادشاہ بلا کے اس نو اپنے نوکر نو حکم کرنا وہ پوٹلی اندروں چاہ کے لایا اس ہیرے جواہرات دی پوٹلی چاہنی تو اس ذاکر دے سامنے پیش کرنی بادشاہ فرماتے تھے کہ یہ میں تمہیں اپنے دادا جان کے ذکر کا اجر نہیں دے رہا میں تمہیں نیاز پیش کر رہا اس نیاز کو قبول فرما لو اگوں ذاکر ہوندے عقیدت مند اس دور دے جڑے ذاکر ہوندے جڑے اپنی نظرہ نال ہر ویلے دے محمد دے چہرے دی زیارت کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جس لئے مجلس اختتامی مراحل دے قریب تے بابا جی ایک پاکاں دا مدہ خان وہ جس لئے ٹورن لگا مجلس مکی تے وہ ٹورن لگا بادشاہ نے نوکر نے حکم کیتا نوکر جا کے پوٹلی چاہ کے لایا اس پوٹلی پیش کی تھی ذاکر صاحب اس دور دے ذاکر نے مدہ خان نے آکھیا کہ سرکار یہ نیاز تھوڑی ہے کی آکھیا یہ نیاز تھوڑی ہے بادشاہ اشارہ کیتا بیٹا وہ دوسری پوٹلی بھی لے آؤ وہ دوسری پوٹلی بھی لے آ کے تے ذاکر دی چولی چ رکھی ذاکر نے دعاواں ہی دینی آسان وہ دعا دے کے تے نکل گیا پچھوں نوکر پوچھ دے سرکار اگر اس کے مقدر میں یہ دونوں پوٹلیاں تھیں اگر آپ دینا ہی چاہتے تھے تو بنا مانگے آپ نے اس کو دے دینی تھی بادشاہ آپ نے مانگنے پر کیوں عطا کی تو سرکار نے ایک جواب دیتا انہوں نے کہا باقی جو سارے تھے ان کی ایک ایک پوٹلی ہم نے انہیں عطا کر دی ایک ایک پوٹلی کو ہم نے معاشر کے لیے رکھ لیا یہ وہ ذاکر ہے جس نے یہاں کی بھی نیاز وصول کر لی وہاں کی نیاز بھی اینی کو گل جے بندے دی سمجھ چاہ جائے بہت ہی لے کے جائے نیاز تے ٹینشن چنا آویا کرو وہ ایتھوں والی بھی لے چلے تے اگلی بھی لے چلے تے جانا تے اپنی اپنی قبر چ نا بولو جے دل ہے وے علی دے چہرے دی زیارت ہوئے تے میں علی دے پیو دی عظمت دا قصیدہ قرآن دے نقطہ نظر نال پیش کر لگا میں قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس یا اور تم اپنے پروردگار اپنے بھائیوں کے ترجمے کے مطابق پس یا اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کدی سنیا جے کہ ساڑھے کسے مولوی دے آکھے لگ کے شیعہ دے کسے بال نے جا کے جی ٹی روڈ بلاک کر کے ناموسے رسالت پیچھے کسے مسکین دی ریڑی تو کیلا چک کے کھاندیاں آکھیا ہوئے اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو کدی سنیا جے شیعہ دے بال بھی سیانے شیعہ دے مولوی بھی سیانے شیعہ دے وڈکے بھی سیانے جے طبیعت ہوئے تو میں اس سے قرآن دی آیت دا ترجمہ بھی پیش کر لگا تو ترجمہ میں حدیث سے قدسی دی روشنی پیش کر لگا قرآن میں اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے دراصل نعمتیں کون کون سی ہیں میں انہی نعمتوں پہ مشتمل قصیدہ پڑھ لگا اگر توڑا سارا دا دل ہوئے جتنا تسی سن سکے متحمل ہو اتنا پڑھسا باقی پھر زندگی رہی ذات باقی تے ملاقات باقی ایک واری قرآن پاک پڑھنا ہوئے تو ایک واری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے ویسے مجلس کے دوران بے شک بندہ نہ بھی پڑھے
کیونکہ تسلسل نار قرآن پڑھیا جاری ہے، تو وقت بندہ نہ بھی پڑھے تو ٹینشن والی بات کوئی نہیں، لیکن اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی خوش کرنے کی خاطر بھائی قرآن پڑھنا ہو تو بسم اللہ واجب نہیں اوجب ہے، ہم ان کی نقطہ نظر سے واجب ہے، ہمارے نقطہ نظر سے اوجب ہے، کیونکہ پڑھنی بھی صرف شیعہ نو چاہیے، کیونکہ صرف شیعہ نو تمیز ہے کہ بعد نقطہ علی دی ولایت ہے۔ اگر ایک واری علی دی ولایت سمجھ کے میرے نال اگر تجھے سارے رل کے ایک واری بسم اللہ اونج پڑھو جی میں پڑھنا چاہنا یا میں سننا چاہنا تو میں قصیدہ شروع کرا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں میں اچانک ایڈی اچھی آکھیا نا تو تسی ہوں اچانک نہیں سمجھنا، اچھی آواز نال ایک واری پڑھو تو میں قصیدہ شروع کرنا، بلند آواز نال پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر ہو حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو جعفر ہو موسیٰ کی رضا ہو، جب وعدے تکی ہو نکی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بکبا ہو، یا مہدی آ کر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پہ کرے غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کر عالم ارواح، اچھا ایتھے کون کون حسین حسین پہ کر دے، ایتھے کیڑی وجہ تو پہ کر دے، گر عالم ارواح میں اقرار نہ ہوتے پھر عالم امکان میں حبدار نہ ہوتے، ہوتی نہ ولایت جو ابراہیم کے دل میں پھر آگ کے شعلے کبھی گلزار نہ ہوتے، پڑھتے نہ اگر نادے علی حضرت نو بھی اس پار ہی رہتے کبھی اس پار نہ ہوتے، بچتا نہ ہلاکت سے محمد کا صحابی گر میرے علی اس کے مددگار نہ ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي ہاتھ بلند کر کے حیدری آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ نام کا ہے جو مسلمان برا لگتا ہے، نام کا ہے جو مسلمان برا لگتا ہے، اس کا خود ساختہ ایمان برا لگتا ہے، دشمن حیدر کرار عدو سرور ہر طرح سے ابو سفیان برا لگتا ہے، اور جو غنی نہ ہو اور غنی کہلائے ایسا غربت زدہ انسان برا لگتا ہے، آیت اجر رسالت جسے یاد نہ ہو ایسا ہر حافظ قرآن برا لگتا ہے، اور جو مجھے ملے اور نہ کہے یا علی مدد گھر میں آیا ہوا مہمان برا لگتا ہے۔ اللہ جانے آجے بھی چند بندے کڑے خیال اس بیٹھے، ہاتھ بلند کر کے بولو بولو شکینہ آل کلندر۔ ہم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کبھی عابد ہون میں پڑھ لگا علی بادشاہ دی ولایت دا او رخ جڑا رخ نہ نظم انج پڑھیا گیا نہ قصیدے انج پڑھیا گیا، آخری بندہ کون علی کس عظمت دا مالک ہے علی۔ میں تے کوئی گل سن کے نہ تے اس تو بعد میں تے چپ کر گیا، وہ کیوں کر گیا؟ بادشاہ فرمانے لگے، بندے آندے نا مہینہ لگے رہندے نے، ہر ممبر تے کھلو کے آندے نے میرا عقیدہ سنیے میرا عقیدہ سنیے، پونا گھنٹہ مجلساں پڑھ دے نے، پھر عقیدہ پڑھ دے بھی کوئی نہیں، یہاں تے بندہ سینے تے ہاتھ مار کے دعویٰ کرے تو پھر عقیدہ پڑھے۔ میں نے زندگی میں معصوم کی زبان کے لفظ سنے، اس کے بعد میں خاموش ہوں۔ معصوم فرمانے لگے، اے ابو ذر علی پہ سلمان کے متعلقہ زیادہ سوالات نہ کیا کرو، اس کے عقیدے کے بارے میں تمہیں مطلع کر دوں، ہو سکتا ہے تم اسے مشرک سمجھ کے قتل کر دو۔ تعویل پڑھنا چاہنا، مسکرا کے فرمے دن، جو تمہاری نظر میں اللہ ہے وہ سلمان کی نظر میں علی بن ابی طالب۔ میں ہون پڑھ لگا جے، لیکن میں پڑھ لگا جے لفظ، میں یہ نہیں کدی آکھیا جو میں عقیدہ پڑھ لگا۔
کبھی عابد تو کبھی معبود جہاں ہوتا ہے، کبھی ظاہر تو کبھی پردے میں نہاں ہوتا ہے، کبھی سمٹے تو وہ نقطے میں تصور کی طرح قلب احمد پہ جو اترے تو قرآن ہوتا ہے، کبھی تیرا کو یہ کعبے میں اتر آئے کمر، اس کی آمد پہ تو خالق بھی عیا ہوتا ہے، کبھی سوتا ہے تو بستر پہ بھی چادر کے تلے اس پہ کافر کو محمد کا گماں ہوتا ہے، کبھی پردے کے اس پار سر عرش مولا اس کا اللہ کے ہی لہجے میں بیان ہوتا ہے۔ یہ تو عابد سے ہی پوچھو کہ معبود ہے کیسے، وہ کون سے لمحے میں کہاں ہوتا ہے، جو ڈھونڈتا پھرتا ہے کتابوں میں علی، اس کے ماتھے پہ تو لعنت کا نشان ہوتا ہے۔ سیدو راضی رسو، کوئی زیادہ انتظار نہیں، میرا ویرن بڑا پیارا مدہ خان ہے، مصائب خان ہے۔ آج ایک جنازہ نہیں، آج 2 جنازے۔ میں سیدہ 31 سال ہو گئے مرشدزادی دی ڈیوٹی ادا کر دیں، میں نو ممبر دے اصولوں دا بڑا پتہ ہے۔ میں صرف ایک جملہ پوچھن لگا، کسے گھارے چے صرف ایک کوئی جنازہ ہوئے تے بندے وین کر کر کے تھک دے نہیں، تے جس گھارے چے 2 جنازے ہوئے تے گھر ہوئے محمد مصطفیٰ دا، نانے نو 7 واری زہر ملی، نواسے نو 9 باری، مختلف روایتیں ہیں۔ میں 2 وینڈ کر لگا، باقی انشاءاللہ کدی زندگی چ موقع ملیا تو میں تسی اگر آگ سو اے بالکل حسن بھائی جسول سیدہ نہ لگے گراں ہے سیدہ دا، کل دی مجلس آئی انہوں 2 تابوت کڈے، سرکار محمد مصطفیٰ دا حسن مجتبیٰ دا۔ میں بادشاہاں دی شہادت بھی پڑھی، حسن بادشاہ دی شہادت بھی پڑھی، بڑا درد محمد دی شہادت، بندے نو سمجھ نہیں آئی، تاریخ تے نہ پردہ پاون دی کوشش کی۔ یاد رکھو ساڈا نبی آپ نہیں مریا، محمد مصطفیٰ نو ماریا گیا، شہید کیتا گیا۔ اس کل دی لوگاں چ بے کے کوریکشن کرو، لوگاں نو دسو اس گھر دا جڑا پہلا جنازہ ہے اس تو لے کے آخری جنازے تک یا کسے نو زہر ملی یا کوئی تلوار نال شہید کیتا گیا۔ میں 2 وینڈ کر لگا، 2 دعاواں منگل لگا۔ آج مجتبیٰ دا جنازہ ہے، اپنے ویلے دے مصطفیٰ دا جنازہ ہے، میں ہاتھ بن کے تے 2 دعاواں منگل لگا۔ مسلمانوں دعا منگو اس گھر نو آگ نہ لگے جتھے پانی نہ ہوئے، کر لوے آج وین، کر لوے آج وین، کر لوے آج وین، مولا توڑیاں کوکا منظور فرماوے۔ اس گھر نو آگ نہ لگے جتھے پانی نہ ہوئے۔ استاد محترم آل اللہ مقام ہو پیر سید خادم حسین شاہ جی 38 چکل ہے، شکر آئی باوے راگے شاعری چ میں میرے استاد ہیں ملک علی جعفر، 2 متقی لوگاں دے درمیان میری زندگی دے اوائل دور گزرے۔ میں جو انہاں میں درس دیتا ہی آج تک میں 30 سالوں بعد بھی اس سے درس تے زندگی گزار رہے ہیں۔ سید بن کے نکل دیا، سید بن کے گھر واپس لگے ہوئے ہیں۔ کدی کسی ماتمی نال کوئی جھگڑا نہیں کیتا، کسی زدار نال کوئی بحث نہیں کیتی۔ کیڑی گل دی بحث کریے بھئی اساں نیاز چامنی تے نیاز دی بحث کریے یا گل اس دی بحث کریے جو میں وڈی مجلس پڑھ کے آیا؟ یار میں کسی سید نو اٹھاواں، چٹی داڑھی والے سید نو آکھا میں نو سیدزادہ دس کیا تیری کوئی جوان بیٹی ہے؟ جے ہو سی تو سچ بول سی۔ جس لئے حسن بھائی اگلا میں سوال کر سنا اس جوان بیٹی دا نام کیا ہے؟ ہاتھ بن کے آکسی کمر رضا میں سید سمجھ کے تیرا حیا پہ کردہ،
میری غیرت گوارا نہیں کر دی جو اپنی جوان بیٹی دا نام شیعوں دے درمیان کھلو کے چاہاں اللہ جانے سجاد کا کتنا بڑا حوصلہ شمر نجس اشارے کر کے آ رہی ہے جس نے ترن دا ول نہیں آدھا علی دی دھی زینب پتہ نہیں سجاد دا کتنا بڑا حوصلہ سید رات روندہ رہی ہے بس دو وین مزید کرا آل اللہ مقامہ استاد محترم پیر سید خادم حسین شاہ جی 38 چکا لے انہوں دی قبر میرے واسطے دعا پی کر دی میں علم دی گواہی پیش پہ کر دا اتنا بڑی گل نہیں میں سچ پہ بولے نا ایسے سیدان دی قبران بھی دعا کر دی میں ممبر تے کھلو کے جڑا اگلا وینٹ کر لگا میری شاگردی دا دور ہی بھائی جان میں انجے زمین تے بیٹھا پچھے ممبر تے باویرہ مسائب شروع کیتا پہلی دعا منگی تے سید جھولی چاہی جڑی دوجی دعا منگی نا سید نے دعا پاسوں منہ تے ماتم شروع کیتا ہائی بھی سید بڑا درداں لا تے اندر ایک درد بھی بڑا ہی کوئی ذاکر پڑھ دائی تا اچھا روندہ بھی آئی منہ تے ماتم کر کے سید آکھے مسلمانوں دعا منگو اس گھارج کوئی بدماش لٹن نہ آوے جتھے کوئی مرد چھوڑا وانا لگا اللہ 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 زیادہ تو زیادہ 4 یا 5 منٹ تو سا میرے پاس ہی چولیاں پھیلاؤ میرے تے سوال تک کرو سیدیں دست صحیح ایڈے جو کریمن مسلمانہ لٹے آکی میں جنہ ماتم کرنے بڑھ ریکھیں میری یہاں دیاں پردیش بیٹھی ہیں جنہ جھولیاں پوتر نہیں پوتر مانگ لوے یہ روحانیت دویل ہے قبولیت دویل ہے اے حسن بادشاہ دی زندگی دی آخری مجلس ہے یہ حسن بادشاہ دی تابوت دی آخری مجلس ہے یہ سفر دی آخری مجلس ہے رو لوے آجے پچھو تا صحیح کمر رضا سیدیں علی دیاں دیاں نو مسلمانہ لٹے آکی میں جی میں بزرگ وینٹ کر دیوں دن جولیاں پھیلاؤ میں پہلا وینٹ شروع پہ کر دا بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا پیاں خیام صدات دل لٹ لٹ کے جگہ تھک گئی فوج عرب دی آیا شمر عباس دی آئے بلاس یوتے کر کے توہین عدب دی جنہ ماتمیاں سینتے آئے حسین کر رہے مر ویدہ کدی وین نہ کردہ ایک ہاتھ ویچ سار شبیر دا بے ہاتھ چادر زینب دی کمینہ تنہ مار کیا دے اٹھی دیکھی عباس تیڑیاں بھینی کو کوئی امان دی جائے کر لگے جوین میں مردی قسم ایک ہاتھ وچ سر شبیر دا بے ہاتھ چاندر زینب دی ایک کتا مقتل گاہ دے پاسے دوڑی ہے علی دی علی دی نگاہ پئی جرا ماتمی ہن تک وین نہیں کر سکیا میں دعوت پہ دینا ممبر دی قسم علی دی نگاہ پئی حقل مار کیا دی اماں فضا اس رام زادے نو جا دیا کربلا تو لے کے شام تائیں تیرے جے کتے نال علی دی ہم کلام نوشی لیکن مقتل گاہ علی دی وٹی مجبوری بن گئی کیڑی مجبوری اچھا وین کر کے آ دیئے جیل لوٹ لیا چاکر میں کو قتل چاکر باشندہ مرا کہ جب آئے بی بی آدھی امائے غیرت ہاں کر لوے آجے وین کر لوے آجے وین بس تھوڑا جا حوصلہ دینوں کوئی دکھ ہوئے یا ماں نو سڑ دی یا پیو نو حقل مریں دی سارا ڈی ماں نو وے دی رہی کدی ماں او کو نہ صاف کر دی کدی محمد دی بطولوں کو نہ صاف کر دی پوچھ دی رہی اماں بطول اتھوں پتھر کیوں پہ ہٹے نہیں ہے رو کیا دی ہو سکتا ہے زینب تے حسین سجدہ نے بنا جس لے چکے تم بھالائی نے علی دی دا اور بس کوئی نہیں چلیا انہیں ماں دے پاس مکاتب نہیں ہوئی خیمیاں نو آگ لگ دی جتھی اچھا وین کیتا ہے بھائی بدا کے بی بی آدھی ہے نیوی آگ بجھ دی تیکھیاں کھیاں تو آکر بابا امداد
گیا دیئے معصوم سکینہ اور وہ نہیں لبدی پہ اٹھ دے نہ سولے